السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 1062۔ فحمدہ سبحانہ وحکمتہ فی خلقہ وَأَمْرِهِ شَامِلٌ لِكُلِّ مَا يُحْدِثُهُ مِنْ إِحْسَانٍ وَنِعْمَةٍ وَامْتِحَانٍ وَبَلِيَّةٍ وَمَا يَقْضِيهِ اللَّهُ مِنْ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ۔ فَحَمْدُهُ تو اس کی تعریف، سبحانہ یعنی سبحانہ وتعالی کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہے، وَحِکْمَتُهُ اور اس کی حکمت ہے، فی خلقہ اس کی تخلیق میں، یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس پر اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اس میں اس کی حکمت بھی تلاش کرنی چاہیے۔ وَأَمْرِهِ اور جو اس نے حکم دیے ہیں، شاملن یہ شامل ہے، لِكُلٍّ مَا يُحْدِثُهُ ہر اس چیز کے لیے جو وہ ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، نئے سرے سے بناتا ہے، حدیث کہتے ہیں نا نئی بات کو، من احسان و نعمت خواہ وہ احسان اور نعمت کی شکل میں ہو، و امتحان و بلیۃ یا پھر وہ امتحان اور آزمائش کی شکل میں ہو، اس میں بھی اس کی حکمت ہے اور اس پر بھی اس کی تعریف ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمد للہ علی کل حال۔ وما یقضیہ اللہ من طاعۃ و معصیۃ اور جو بھی اللہ نے قضاء میں فیصلہ کیا اطاعت کا اور معصیت کا، یعنی جس کے حصے میں اطاعت اور جس کے حصے میں معصیت آئی، جو اس کی تقدیر میں ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جب ہر فیصلے میں حکمت ہے تو پھر اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یعنی بعض چیزیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آزمائش زندگی میں کیوں ہے یا یہ مشکل کیوں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو اس وقت ہمارے لیے بہت اوور ویلمنگ تھی اور بہت پریشان کن تھی، لیکن اوور دا ٹائم آف پیریڈ ہم نے ریئلائز کیا کہ اچھا ہی ہوا اس طرح ہو گیا، اگرچہ ہمیں ناگوار تھا، ناپسند تھا، لیکن اس میں میرے لیے بہت بڑی بھلائی تھی۔ واللہ تعالی محمود علی کل ذلک مشکور اور اللہ تعالی قابل تعریف ہے ہر اس چیز پر اور شکر کے لائق ہے۔ وَلَهُ حمد المدح اسی کے لیے ہے مدح والی حمد، یعنی مدح و ثنا جس میں ہوتی، وہ حمد الشکر اور شکر والی تعریف، یعنی ایک تعریف ہوتی ہے جس میں صرف کسی کی خوبی بیان کی جاتی ہے اور ایک ہے جس میں شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ اما حمد المدح فاللہ تعالی محمود علی کمال ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، جہاں تک مدح والی حمد کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے اپنی ذات کے کمال کی وجہ سے، اپنے ناموں کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، یعنی ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے، یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات سب بھی تعریف کے لائق ہیں۔ وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ مَا خَلَقَ وَأَمَرَ اور وہ قابل تعریف ہے ہر اس چیز پر جو اس نے پیدا کی اور جو بھی اس نے حکم دیا۔ فَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو وہ تو رب العالمین ہے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَأَمَّا حَمْدُ الشُّكْرِ اور جہاں تک شکر والی حمد کا تعلق ہے، فَلِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ نِعْمَةٌ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ تو یہ سب کی سب مومن کے حق میں ایک نعمت ہوتی ہے۔ اذا اقترن بواجبہ من الاحسان جب وہ ملا ہوا ہو، اقترن قرین سے ہے، قرن کا مطلب تو ملنا، بواجبہ اس کے واجب کے ساتھ، من الاحسان جو احسان ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان کرنا ہے ہم پر اس کی وجہ سے۔ والنعمت اذا اقترنت بالشکر صارت نعمہ اور نعمت کے ساتھ جب شکر ادا ہوتا ہے تو یہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت بن جاتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق عطا کی ہے۔ والامتحان والابتلاء اور امتحان اور آزمائش اذا اقترنا بالصبر کانا نعمہ
جب وہ دونوں مل جاتے ہیں صبر کے ساتھ، یعنی امتحان پہ، آزمائش پہ انسان صبر کرتا ہے تو یہ دونوں بھی نعمت بن جاتی ہیں. یعنی مشکل آئی، آپ نے صبر کیا، اجر کمایا، آپ کو تو بہت بڑی نعمت مل گئی. وَالطَّاعَاتُ مِنْ أَجَلِّ نِعَمِهِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، یعنی ہر موقع کی مناسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننا جو ہے، یہ تو بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے عبادت کی توفیق دے. وہ جسے کہتے ہیں نا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس کا ذکر کرنے کی توفیق ہو یا شکر ادا کرنے کی یا عبادت کرنے کی، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے. والمعاصی اذا اقترنت بواجبها، اور گناہ جب وہ ملے ہوئے ہوں اپنے واجب سے، من التوبۃ والاستغفار، یعنی جیسے واجب ہے اس پہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا، والانابہ اور رجوع کرنا، والذل اور جھکنا، والخضوع اور عاجزی اختیار کرنا، فقد ترتب علیہا من الآثار المحمودۃ، تو اس کے نتیجے میں آتے ہیں پسندیدہ آثار، نتائج. یعنی اگر کسی نے گناہ کر لیا اور اس پر جو توبہ لازم ہے وہ کر لی، اور پھر جھکا اللہ کی طرف، رجوع کیا، رویا، پلٹا، سب کچھ کیا، تو اس سے تو انسان کی زندگی میں بڑے پسندیدہ نتائج نکل آتے ہیں. یعنی انسان پہلے سے بہتر انسان بن جاتا ہے. یعنی غلطی کرنے سے پہلے وہ ایک نارمل سا مسلمان تھا، لیکن غلطی ہوئی، اس نے ریئلائز کیا، اس نے توبہ کی، وہ اللہ کی طرف زیادہ پلٹا، رویا دھویا، تو اس سے اس کے اندر اور زیادہ خیر آئی، پہلے سے زیادہ متقی ہو گیا، کانشیس ہو گیا کہ اب مجھے یہ نہیں کرنا جس کی وجہ سے میں اللہ کا نافرمان بنا. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. والغایات المطلوبۃ ما ہوا نعمت ایضا، اور مطلوبہ مقاصد جو ہیں، غایہ ہوتا ہے اغراض و مقاصد کے لیے آتا ہے، وہ بھی نعمت ہے، یعنی جو اس گناہ کے نتیجے میں حاصل ہوئی. وَإِنْ كَانَ سَبَبُهَا مَبْغُوضًا مَسْخُوطًا لِلرَّبِّ سُبْحَانَهُ، اگرچہ اس کا سبب قابل نفرت اور ناراضگی کا سبب ہے رب سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور وہ سبب کیا ہے؟ گناہ. یعنی گناہ نے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی، لیکن نتیجہ پھر بھی اچھا نکلا جب اس نے توبہ کر لی. وَلَكِنَّهُ يُحِبُّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نتیجہ توبہ استغفار کی شکل میں مرتب ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے. واللہ سبحانہ افرح بتوبۃ عبدہ من فرح رجل اضل راحلتہ فی ارض مہلکۃ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اس شخص سے بھی بڑھ کر خوش ہونا جس کی اونٹنی ایک ہلاکت والی سرزمین میں گم ہو گئی. ثم طلبہا، پھر اس نے اس کو ڈھونڈا، وایس منہا، اور اس سے مایوس ہو گیا. ثم وجدہا، پھر اس نے اس کو پا لیا، ڈھونڈ لیا. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی جب اونٹنی کھو گئی تو وہ پریشان ہو گیا، اور اونٹنی مل گئی تو پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو گیا. یعنی ایک انسان کو ایک نعمت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر قدر آتی ہے، اور پھر جب وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے تو پہلے سے زیادہ اس نعمت کی قدر آتی ہے. اس میں حکمت ہو گئی نا ایک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبۃ العبد، یقیناً اللہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے، من رجل، اس شخص کی، نزل منزلا، جس نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، وبہ مہلکۃ، اور وہاں کچھ ہلاکت میں پڑنے کا سامان تھا، یعنی ہلاکت کی جگہ تھی نقصان والی. ومعہ راحلتہ، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی تھی، اونٹنی تھی. علیہا طعامہ وشرابہ، جس پر اس کا کھانا پینا لدا ہوا تھا. فوضع رأسہ فنام نومۃ، تو اس نے اپنا سر رکھا اور خوب سویا. نام نومۃ تاکید کے لیے نومۃ، یعنی تھکا ہوا تھا، صحرا میں سفر کر کر کے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور بس یہ جا وہ جا، خوب سو گیا. فاستيقظ، تو وہ جاگ گیا. وقد ذهبت راحلته، وہ سویا تو اونٹنی وہاں سے چل دی گئی. حتى اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء اللہ، یہاں تک کہ اس پر گرمی اور پیاس اور جو اللہ نے چاہا شدید ہو گیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ رات کا آخری وقت ہو، پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، سو گیا، اور پھر دھوپ چڑھ آئی اور گرمی اور پیاس اور بھوک، اور جیسے صبح اٹھنے کے اوپر ہوتا ہے انسان کے ساتھ معاملہ. قال ارجو الی مکانی، کہنے لگا اپنی جگہ واپس جاتا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں کچھ نہیں ملا، واپس اسی جگہ چلا گیا. فرجع فنام نومۃ،
پھر وہ لوٹا، پھر دوبارہ سو گیا خوب اچھی طرح. ثم رفع راسه، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا. فاذا راحلته عنده، تو دیکھا اونٹنی پاس کھڑی ہے. تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ نیند بھی اچھی سی ہو گئی اور اس کے بعد یہ کہ اونٹنی بھی مل گئی، نعمت بھی مل گئی. تو تکلیف میں انسان کو مثلا بیمار ہوتا ہے تو زیادہ سونے کا موقع مل جاتا ہے، زیادہ لیٹنے کا موقع مل جاتا ہے، زیادہ آرام کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ جسم کو چاہیے ہوتا ہے. شاید اسی لیے وہ بیماری آتی ہے کہ جسم ریسٹ مانگ رہا ہوتا ہے، اور عام حالات میں انسان وہ ریسٹ کرتا نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو پھر جب ٹھیک ہوتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ بہتر قوت حاصل کر لیتا ہے. فہذا الفرح العظیم الذی لا یشبہہ شیء احب الیہ سبحانہ من عدمہ، یہ عظیم خوشی جس سے کوئی چیز نہیں مشابہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے نہ ہونے سے زیادہ پسندیدہ ہے. وَلَهُ أَسْبَابٌ وَلَوَازِمٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، اس کے کچھ اسباب ہیں اور کچھ لوازمات ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں. وَمَا يَحْصُلُ لِتَقْدِيرِ عَدَمِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ، اور جو حاصل ہوتا ہے اس کے نہ ہونے سے اطاعت میں سے، یعنی وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا خالی اطاعت سے. وَإِنْ كَانَ مَحْبُوبًا لَهُ، اگرچہ وہ اطاعت اس کو پسند ہوتی ہے. فَهَذَا الْفَرَحُ أَحَبُّ إِلَيْهِ بِكَثِيرٍ، تو عام اطاعت کی نسبت یہ توبہ جو ہے وہ اس کو کہیں زیادہ پسند ہوتی ہے. فَلَهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي تَقْدِيرِ أَسْبَابِهِ وَمُوجِبَاتِهِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَنِعْمَةٌ سَابِغَةٌ هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ. فَلَهُ سُبْحَانَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے من الحکمت، حکمت ہے، فی تقدیر اسبابہ، اس کے اسباب کی تقدیر مقرر کرنے میں، وموجباتہ، اور اس کے اسباب میں. موجبات بھی اسباب ہی ہوتے ہیں. حکمت بالغہ، یعنی اس کے اسباب مقدر کرنے میں ایک بہت دور رس حکمت ہے. ونعمت سابغہ، اور وسیع نعمت ہے. ھذا بالاضافۃ الی الرب سبحانہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے. واما بالاضافۃ الی العبد، اور جہاں تک بندے کی نسبت سے تعلق ہے، فانہ قد یکون کمال عبودیتہ وخضوعہ موقوفا علی اسباب لا تحصل بدونها، تو اس کی عبادت اور اس کا خشوع و خضوع، اس کا انحصار ہوتا ہے ایسے اسباب پر کہ جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ حادثے ہوتے ہیں یا کچھ غم آتے ہیں یا کچھ آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ اسباب انسان کو اچھے تو نہیں لگتے، لیکن بندے کی نسبت سے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بندہ اپنی نمازوں میں پنکچوئل ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو بہتر بناتا ہے. تو یہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتا ہے. فتقدیر الذنب علیہ، تو اس پر گناہ کا مقدر ہونا، اذا اتصل به التوبۃ والانابۃ والخضوع والذل والانکسار ودوام الافتقار کان من النعم باعتبار غایتہ وما یعقبہ، وان کان من الامتحان والابتلاء باعتبار صورتہ ونفسہ. تو اس پر گناہ کا مقدر ہونا جو ہے جب ملا ہوا ہو توبہ کے ساتھ، رجوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور ہمیشہ کی محتاجگی کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف محتاجی ظاہر کرنا. کان من النعم، تو یہ نعمتوں میں سے ہے، بے اعتبار غایت ہی، اپنے انجام کے اعتبار سے اور اپنی عاقبت کے اعتبار سے. وان کان من الامتحان، اگرچہ یہ امتحان تھا اور آزمائش تھی، بے اعتبار صورت ہی و نفس ہی، اپنی شکل و صورت کے اور اپنی ذات کے اعتبار سے. یعنی ایک چیز بظاہر دیکھنے میں امتحان لگ رہی ہے، مصیبت لگ رہی ہے، لیکن انجام اس کا اچھا ہے تو سب اچھا ہے. والرب سبحانہ محمود علی الامرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف دو امور کی بنا پر کی جاتی ہے. فإن اتصل بالذنب، پھر اگر مل گئے گناہ کے ساتھ الآثار المحمودۃ، پسندیدہ نتائج، للرب سبحانہ، رب سبحانہ تعالیٰ کے لیے، من التوبۃ والانابۃ، توبہ اور رجوع میں سے، فہو عین مصلحۃ العبد، وہ عین بندے کی مصلحت میں ہے. وإن لم يتصل به ذلك، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ملا نہیں، فہذا لا يكون الا من خبث نفسه وشرہ، کہ اگر اس کے ساتھ توبہ اور انابت نہیں ملی تو پھر یہ کیا ہے کہ اس کے نفس کا خبث اور شر ہے. وعدم استعدادہ لمجاورۃ ربہ،
اور یہ اس کا قابل نہ ہونا ہے، عدم نہ ہونا، استعداد یعنی قابلیت، لمجاورت ربی ہی اپنے رب کی ہمسائیگی میں ہونا یا اپنے رب کے قریب ہونے میں، بین الارواح الزکیۃ الطاہرۃ فی الملأ الاعلی، ملأ اعلی میں بلند فرشتوں کی مجلس میں جو پاک نفوس ہیں ان ارواح کے درمیان وہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے اندر استطاعت ہی نہیں کہ وہاں تک چڑھے جب کسی معاملے کے ساتھ توبہ نہ لگی ہوئی ہو۔ والنفس فیہا من الشر والخبث وما فیہا، نفس کے اندر خباثت بھی ہے، شر بھی ہے اور جو بھی اس میں ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر، فلا بد من خروج ذالک منہا من القوۃ الی الفعل، تو لازم ہے کہ وہ قوت یا پوٹینشیل جو اس کے اندر ہے وہ کسی کام کی شکل میں باہر آئے، لیترتب علی ذالک الآثار المناسبہ لہا، تاکہ مرتب ہوں اس پر مناسب نتائج، ومساکنۃ من تلیق مساکنتہ، اور اس کا رہنا جس کے ساتھ رہنے کے لائق ہے، ومجاورۃ الارواح الخبیثۃ فی المحل الاسفل، اور خبیث روحوں کا سب سے نچلی جگہ پر یعنی سجین میں رہنا، یعنی انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، شر کی قوت بھی ہے خیر کی بھی، تو بعض اوقات شر کی قوت جو ہے وہ نتائج کے اعتبار سے خیر بن جاتی اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ شر ہی رہتی ہے، تو یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس انرجی کو کس چیز میں کنورٹ کرتا ہے۔ انرجی جو ہے نہ وہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ وہ گھٹائی جا سکتی، لیکن وہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے نا، ایک سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتی۔ تو ایک وہ چیز جو ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے تو وہ تو ہے ہی اندر، لیکن وہ نکلے گی باہر، یا خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں۔ خیر کی شکل میں نکلی تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر شر والی نکل آئی باہر اور وہ شر جو ہے خیر میں کنورٹ ہو گیا تو خیر ہی خیر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے حکمت اب سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ نے انسان کے اندر خیر کے ساتھ ساتھ شر کیوں رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے ایک امتحان ہے، اور جب وہ اس امتحان میں پڑتا ہے اور پھر انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو یہ بعض اوقات خالی خیر کے ہونے سے کہیں زیادہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك، بس بے شک یہ نفوس جو ہیں، یہ انسان جو ہیں، یہ اس کے لیے تیار کیے گئے، مہیا هيئ لنا من امرنا رشدا والا ہے۔ فمن الحکمت ان تستخرج منها الاسباب، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اسباب نکلیں، التي توصلها الى ما هي مهيئة له، تاکہ وہ اس کو وہاں تک پہنچائیں جس کے لیے وہ تیار کیے گئے، ولا يليق بها سواه، اور وہ اس کے علاوہ کے لائق ہی نہیں۔ والرب سبحانہ محمود علی ذلک ایضا، رب سبحانہ تعالی اس بات پر بھی تعریف کیا گیا ہے، کما ہوا محمود علی انعامہ و احسانہ، جس طرح وہ تعریف کیا گیا ہے اپنی انعامات اور احسانات دینے پر، الی اہل الاحسان والانعام، نیکی کرنے والوں اور انعام کے لائق لوگوں کو، القابلین لہ، جو اس کو لینے والے ہیں، فما کل احد قابلا لنعمتہ تعالی، تو ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ وحکمتہ وحمدہ تقتضی الا یودع نعمہ واحسانہ فی محل غیر قابل لہا، اور اس کی حکمت اور حمد کا تقاضا ہے کہ یہ نعمتیں اور احسانات ایسی جگہ پہ نہ رکھی جائیں، سپرد نہ کی جائیں جو اس کے قابل نہیں، یعنی ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے احسان اور انعام اور فضل کے لائق نہیں، کچھ ہیں اور کچھ نہیں، تو اس میں کچھ جو نہیں وہ ان کے اپنے نفس کی خباثت ہے، ورنہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی نعمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، لیکن اگر کوئی کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ والحکمت فی خلق هذه الارواح التي هي غیر قابلة لنعمته، تو ایسی روحوں کو پیدا کرنے میں جو حکمت ہے جو قابل نہیں ہے اس کے انعامات کے، قد تقوم ان خلق الازداد والمتقابلات، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے کنٹرڈکشن، ازداد یعنی مختلف چیزیں اور بالمقابل چیزیں پیدا کی، وترتب آثارها علیہا موجب ربوبیتہ و حکمتہ، اور ان کے آثار کا مرتب ہونا موجب ہے اس کی ربوبیت اور حکمت کا، یعنی اس کی ربوبیت اور حکمت کا تقاضا ہے، وعلمہ وعزتہ، اور اس کے علم اور اس کے غلبے کا، عزت کا مطلب غلبہ ہے، جو چاہے پیدا کرے،
وَأَنَّ تَقْدِيرُ عَدَمِ ذَلِكَ حَزْمٌ لِجَانِبِ الرُّبُوبِيَّةِ، اور یعنی یہ کہ تقدیر عدم ذالک اس کے علاوہ ہو، نقص ہو یا حزم ہو، یعنی نقص کا سبب ہے ربوبیت کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کا نہ ہونا ربوبیت کے اعتبار سے باعث نقص تھا. I was just thinking that when a body goes through a pain or it's a severe pain coming up, either it's a muscle pain or it's something else, swollen pain, or even like an accident happens. So the physiotherapist has to really press hard. Once they have to do it, first they prepare the body to take that pain up. And in few sessions, then they have to push it hard, so that the pain is really severe and the muscle really releases itself. So that pressure, even like a gutter, if you have to open the gutter at home, like we have to push it hard, then you have the clog of the gutter opens up when you really like push it hard and then let it go. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala is treating us, like we have to go through that pain. آزمائش. اینڈ ازمائش میں جیسے یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب گزرتا ہے تو اس پین کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ریلیزز. So I'm reminded of the ayah that قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, and how important it is that we focus on our tazkiyah, and how important it is to be honest with ourselves, so that when we make a mistake, we own it, and we think of correcting it, and only then we can do tawbah. And also I was thinking of Allah's kindness and His mercy on us, that He forgives, and also that not only that, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, that He changes even our sayyi'at into hasanat. Because if each and every mistake that we have made, if that was counted, where would our scale be? Because we all make mistakes. But alhamdulillah that when we do tawbah and when we repent, those same mistakes for which we had repented, He changes them to good deeds because of our action. وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذِهِ الْحَوَادِث نِعْمَةٌ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ، اسی طرح یہ حادثے مومن کے حق میں نعمت ہوتے ہیں. فَإِنَّهَا إِذَا وَقَعَتْ فَهُوَ مَأْمُورٌ أَن يُجَاهِدَ أَرْبَابَهَا بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، کیونکہ جب وہ واقع ہو جاتے ہیں تو وہ مأمور ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مجاہدہ کرے حسب امکان، ان کو برپا کرنے والے جو ہیں اسباب. فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَالْجِهَادِ مِنْ مَصَالِحِ نَفْسِهِ وَبَدَنِهِ، تو انکار پر اور محنت پر اس کے نفس کے مصلحتیں اور اس کے بدن کی مصلحتوں پر آثار مرتب ہوتے ہیں. وَمَصَالِحِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ، اور اس کی دنیا اور آخرت کی مصلحتوں پر. مَا لَمْ يَكُنْ يَنَالُ بِدُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتے. والمقصود الاول اتمام نعمتہ تعالی علی اولیائہ ورسلہ وخاصتہ، اور پہلا مقصد المقصود الاول کیا ہے؟ تمام کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس کے اولیاء، اس کے رسولوں اور خاص بندوں پر. فاستعمال اعدائہ فیما تکمل بہ النعمت علی اولیائہ غایۃ الحکمہ، تو اس کے دشمنوں کو استعمال کرنا اس معاملے میں جس سے اس کے اولیاء پر نعمت تمام ہو، یعنی اس مقصد کی یہ حکمت ہے. یعنی اگر مسلمانوں کے دشمنی نہ ہو یا کوئی بگڑا ہوا ہی نہ ہو تو آپ کی تعلیم، آپ کی دعویٰ، آپ کا جہاد، آپ کا یہ سب کہاں جائے. وَكَانَ فِي تَمْكِينِ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ وَالْعُصَاةِ مِنْ ذَلِكَ إِيصَالٌ إِلَى الْكَمَالِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُمْ بِمُعَادَاةِ هَؤُلَاءِ وَجِهَادِهِمْ، اور قدرت دینا کفار کو، فساق کو، نافرمانوں کو اس میں سے یہ پہنچانا ہے اس کمال تک جو ان کی عداوت سے حاصل ہوتا ہے اور ان سے جہاد کر کے، والانکار علیہم، اور ان کا رد کر کے، والموالات فیہ، اور اس میں دوستی کے ساتھ، والمعادات فیہ، یعنی اللہ کی خاطر، موالات فیہ کہیں کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی، والمعادات فیہ، اور اسی کی خاطر دشمنی رکھ کے، وبذل نفوسہم واموالہم لہ، اور اپنے جان اور مال اسی کی خاطر خرچ کر کے. وتمام العبودیت لا یحصل الا بالمحبت الصادقہ، اور عبادت جو ہے مکمل ہوتی نہیں جب تک کہ سچی محبت اس میں شامل نہ ہو. اس لیے عبادت کی تعریف میں کیا ہے؟ کمال الحب مع کمال الذل.
والمحبت الصادقۃ علامتها ان یبذل المحب ما یملکہ من مال وریاست وقوۃ فی مرضات محبوبہ والتقرب الیہ. سچی محبت جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خاطر خرچ کر دے مال، ریاست، قوت اپنے محبوب کی رضامندی میں، والتقرب الیہ اور اس کا قرب پانے کے لیے. فإن بذل روحہ کان ھذا، اس کا اپنی یہ روح خرچ کرنا جو ہے اعلیٰ درجات المحبت الصادقہ، سچی محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنی جان بھی دے دے کسی کاز میں. ومن لوازم ذلک التی لا یحصل الا بها، اور اس کے لوازم میں سے ہے کہ یہ اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی. ان یخلق ذواتا و اسبابا، کہ وہ پیدا کرے ذاتیں اور اسباب، و اعمالا اور اعمال، و اخلاقا اخلاق، و طباع اور مزاج، تقتضی معادات من یحبہ، جو تقاضا کرتا ہے اس سے دشمنی کا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. ویؤثر مرضاتہ لہا، اور وہ ترجیح دیتا ہے اس کی رضا کو اس کی خاطر. وعند ذلک تتحقق المحبت الصادقۃ من غیرہا، اور یہاں پر سچی محبت ثابت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سے. مطلب اللہ کی خاطر جو محبت ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اور اللہ کی خاطر دشمنی کے اپنے تقاضے ہیں. اور جب تک انسان اللہ کی خاطر وہ قربان نہ کرے جو اس کو محبوب ہے تو وہ اس کی محبت کو پا نہیں سکتا. وَكُلُّ أَحَدٍ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ وَالرَّاحَةَ، ہر انسان پسند کرتا ہے کیا؟ احسان کرنا اور راحت، آرام کرنا. وَالدَّعَةَ وَاللَّذَّةَ، اور فارغ البالی اور لذت. وَيُحِبُّ مَن يُوصِلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ، اور پسند کرتا ہے اس کو بھی جو اس تک یہ چیز پہنچا دے، یعنی یہ سب کچھ اس کو دے، اس سے بھی محبت کرتا ہے. ولیکن الشأن کل الشأن فی محبتہ سبحانہ، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہو. ومحبت ما یحبہ، اور اس چیز کی محبت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے. مما ہوا اکرہ شیء، اس سے جو بہت ناپسند ہے، الی النفوس، نفسوں کو. واشق شیء علیہا مما لا یلائمھا، اور سب سے زیادہ مشقت والی چیز جو اس کے مناسب نہیں ہے، یعنی اس کی طبیعت کے مناسب نہیں رہتی. یعنی انسان اپنی ناپسند کی چیزیں بھی اس وقت کرتا ہے، پسندیدہ چیزوں، آرام، راحت، فارغ البالی کو چھوڑ کے، جب وہ ان سب چیزوں کو اللہ کی محبت حاصل کرنے میں استعمال کرتا ہے. یعنی انسان اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا مال قربان کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب. فعند حصول اسباب ذالک یتبین من یحب اللہ لذاتہ، ان اسباب کے ہوتے ہوئے ہی تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ سے کون محبت کرتا ہے اس کی ذات کی وجہ سے. ویحب ما یحب، اور کون محبت کرتا ہے اس چیز سے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ممن یحبہ لاجل نعمہ ومخلوقاتہ، اس میں سے جس سے وہ پسند کرتا ہے اس کی نعمت اور اس کی مخلوقات کی خاطر، یعنی انعام کی خاطر بھی اور اس کی مخلوقات کی. فإن أوتي منها رضی، جب وہ دیا جاتا ہے تو راضی ہوتا ہے. وإن منعها، اور اگر وہ اس سے روک لیا جاتا ہے سخط، ناراض ہوتا ہے. وعتب على ربی، اور اپنے رب سے ناراض ہوتا ہے. وربما شکاہ، اور ہو سکتا ہے رب سے شکوہ کرے. وربما ترک عبادتہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی عبادت ہی چھوڑ دے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اس سے نعمت پانے کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے مثلاً، یا اس کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ناراض ہوتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نکھارنا ہوتا ہے کہ کون کس مقصد کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس لیے وہ امتحان بھیجتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اس کو خیر پہنچتی ہے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے چہرے کے بل واپس لوٹ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ پایا. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہی بہت بڑا خسارہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ
بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں, ان کو احساس ہی نہیں وہ نافرمانی کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں. دعائیں ہوں, اذکار ہوں, صدقہ خیرات ہو, کوئی بھی چیز ہو. جیسے محاورے میں بنی ہو نا, کوئی جو نقصان ہو تو کہتے چلو بلا ٹلی. کوئی اسی طرح بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں تاکہ کوئی خاص مسئلہ حل ہو جائے, اور جب وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں, فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس سے پورا نکھر آتا نا کہ کون اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے, کون واقعی اس کے آگے جھکا ہوا ہے. اور تیسرے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یعنی کچھ تو واقعی مقصد کو سمجھتے ہوئے وہ صابر اور شاکر ہوتے ہیں, تکلیف پر بھی صبر کرتے ہیں, اس کو بھی اپنے حق میں خیر ہی سمجھتے ہیں, اور نعمت ملنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں. وہ مشروط عبادت نہیں کرتے کہ اگر ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا تو ہم عبادت کریں گے, ورنہ نہیں. وہ ناراض بھی نہیں ہوتے اللہ سے, ان کو کوئی خفگی بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو فلاں کو تو اتنا دے رہا اور مجھے نہیں دے رہا, مجھے کیوں نہیں دے رہا, میری کوئی دعا کیوں نہیں سنی جاتی. ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے. Ustaza, that means that actions are really important to prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala. Like you can't say, there are so many people, if you talk to them, they say we love Allah subhanahu wa ta'ala and you can't judge us. Like they don't let people do amr bil ma'roof. They think that is judging. No, there should be some like sibghat Allah, there should be some color of Allah subhanahu wa ta'ala. You show that you are obedient. Yes. I know somebody that she always like brings things from like specific wazifas or specific type of tasbih, and she keeps on telling me, isme harji kya hai, why don't you allow us to read this? Like she keeps on bringing something like that, this is for engagement, or this is for the marriage, or this is for eyesight is weakened, we should read this nearly every week. So yesterday I was asking her that from where do you get this? So she said there is a group where they all post this. I said, why don't you ask them, do they read their 5 prayers daily? Because if you read 5 times a day, you are really satisfied that you have done whatever and your morning and evening duas. If you keep on doing it regularly, it's a satisfaction in your heart that I have asked Allah subhanahu wa ta'ala all my duas like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has done it. So it's the mindset or what they just think like that, that if we will do it, we will get it. یعنی بیسیکلی ہم سب کو اپنی عبادتوں کی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. صرف فار سم کائنڈ آف پروٹیکشن اور سم کائنڈ آف نعمت اور سم کائنڈ آف ریوارڈ ان دنیا, یا اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کوشچن ہے کہ جیسے بچوں کو انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں, کیا یہ کہنا بھی نہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اس کا آؤٹ کم ہے لیکن مقصد نہیں ہے. So I was just thinking, just like sometimes we ask Allah subhanahu wa ta'ala for our worldly needs, just like in Surah Nuh, I was remembering that Allah told that if you will do istighfar, He will give you everything, rizq, mal, aulad. So I was just confused that, and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, یہ اسی کا حکم سمجھ کے, اور اگر نہیں بھی ملا کچھ تو بھی راضی رہے. just like Allah says, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بھلائی تو مانگنی چاہیے, رزق بھی مانگنا چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اس سے منع نہیں کیا. لیکن یہ جو آپ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہ اس مقصد کے لیے نہیں پڑھتے. جو ریچولز, جو ہمارے فرائض ہیں ہمارے, ورنہ تو دعا خود عبادت ہے, اس سے مانگنا ہی عبادت اور اس کو پسند ہے. فلولا خلق الازداد, اگر وہ ازداد کو پیدا نہ کرتا. ازداد کیا ہوتے ہیں؟ اپوزٹس. وتسلیط اعدائہ, اور اس کے دشمنوں کا مسلط ہونا. وامتحان اولیائہ, اور اپنے دوستوں کا امتحان نہ لیتا. وہ لم یستخرج خاص العبودیۃ من عبیدہ الذین هم عبیدہ, تو نہ نکالی جا سکتی خاص عبادت, یعنی خاص عبادت کا پتہ ہی نہ چلتا ان بندوں سے جو واقعی اس کے بندے ہیں, کہ وہ ہر حال میں عبادت کرتے ہیں.
چاہے مغلوب ہو دشمنوں سے، چاہے وہ امتحان میں ہو، چاہے وہ عبادت کر رہے ہو لیکن تکلیف نہ ختم ہوتی ہو. وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ عُبُودِيَّةُ الْمُوَالَاةِ فِيهِ، اور انہیں موالات کی عبودیت حاصل نہ ہوتی. وَالْمُعَادَاةِ فِيهِ، یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا. وَالْحُبُّ فِيهِ، اور اس کی خاطر محبت کرنا. وَالْبُغْضُ فِيهِ، اور اس کی خاطر بغض رکھنا. وَالْعَطَاءُ لَهُ، اور اس کی خاطر دینا. وَالْمَنْعُ لَهُ، اور اسی کی خاطر روکنا. وَلَا عُبُودِيَّةَ ذُلِّ الْأَحْوَالِ وَالْأَرْوَاحِ وَالْقُوَى فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ، اور کوئی عبودیت بڑھ کے نہیں حالات اور روحوں کی عاجزی میں اور طاقتوری میں اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں. وَلَا عُبُودِيَّةَ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ وَالنَّاسِ مَعَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ مَرْضَاتِهِ سبحانہ، اور اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کہ انسان اپنے گھر اور لوگوں کو چھوڑ دے باوجود اس کے کہ ان کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر. یعنی جب وہ اپنا گھر چھوڑ کے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی خلوص کو ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ تیرے لیے خالص ہوں، تیرے لیے نکلا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان پر امتحان نہ ہو، یا اس کے دشمن اس پر غالب نہ آ جائیں، یا اس کے یعنی ازداد نہ ہو دنیا میں کہ کبھی کچھ یعنی ایک دوسرے سے اپوزٹ چیز، تو خاص قسم کی عبادت جو ہے واقعی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ پہ کوئی آزمائش نہیں ہے تو آپ کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ ایک روٹین ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہرٹ ہو گئے ہو آپ یا کوئی تکلیف پہنچی ہو پھر اللہ یاد آتا ہے اور سچا یاد آتا ہے کہ وہی ہے ہمارا، باقی تو سارے بس دشمنی ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں لم یستخرج خاص العبودیت، یعنی وہ نکالی ہی نہ جا سکتی خاص عبادت من عبیدہ الذین ہم عبیدہ، اس کے ان بندوں سے جو واقعی اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طرح اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی بھی اس کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا، اس کی خاطر محبت اور بغض یہ بھی نہیں واضح ہوتی، اس کی خاطر دینا اور روکنا یہ بھی نہ ہوتا. یعنی یہ ازداد کی وجہ سے ہے نا. اور پھر انسان کی جو قربانی ہے اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں یہ بھی اسی صورت میں ہو سکتی. اور گھر بار چھوڑنے والی عبادت جو ہے جبکہ انسان کو ان کی ضرورت بھی ہو، یعنی گھر کا آرام کس کو پسند نہیں ہے، گھر کا سکون اور گھر کے اندر جو نعمتیں ہیں، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے چاہے کسی بھی کام کے لیے نکلے تو وہ راحت تو اس کو نہیں ملتی نا. جیسے اب آپ تعلیم ہی حاصل کرنے آئے تو گھر چھوڑ کے ہی آئے نا، تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کسی کو زیادہ کسی کو کم، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ تو چھوڑا نا. 100 کام پڑے ہوتے انسان سب کچھ پھینک کے آ جاتا ہے، اچھا پھر آ کے دیکھ لوں گی، تبھی نکل سکتا ہے. یہی آخری جملے میں ولا عبودیت مفارقت الاہل، یہ بھی ایک عبادت ہے گھر والوں کو چھوڑنا اور لوگوں کو چھوڑنا، دوستوں کو، سوشل میڈیا کو وغیرہ وغیرہ. ما حاجت ہی الیہم، ایسا نہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضرورت کے باوجود من اجل مرضات سبحانہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان جب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کون اللہ کے لیے سچا اور کون نہیں. یہ مطلب آپ سمجھ آ گئی؟ Then they come towards Islam. جی، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ تو پھر مصیبت کے بارے اس طرف آ جاتے ہیں نا، وہ ایک اور چیز ہے. وہ ایک اور چیز ہے. یہاں ہے اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی رضامندی سے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا، لوگوں کو یا کسی بھی چیز کو. اب مثال کے طور پہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں یا لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی، سارے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ سبق تیار کر رہے ہیں پڑھانے والا، یا آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت نفس کے اوپر کتنا بھاری ہوتا ہے. یا آپ کو نیند ہی آئے چلے جا رہی ہے اور آپ نے پڑھانا ہے اور آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا. یا آپ بیمار ہیں لیکن آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو آپ نے ادا کرنی ہے. تو اس وقت یہ انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی خاطر بھی کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نفس تو ساتھ نہیں دیتا.
نفس تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ تو راضی نہیں ہوتا, تو اس کے خلاف جا کے کچھ کرنا جو ہے یہ پھر آپ کی سچائی کو ثابت کرتا ہے. ولا یتحیز الیہم, اور وہ ان سے گل مل کے نہیں رہتا. وہو یرا محاب نفسہ, اور وہ دیکھتا ہے اپنے نفس کی محبوب چیزوں کو. وملاذھا بایدیہم, اور اپنے ہاتھوں سے اس کی لذیذ چیزوں کو, یعنی اسی وقت میں آپ کو بہت مزے کی چیز بنا کے کھا اور کھلا سکتے ہیں. ہر ایک کا ایک شوق ہوتا ہے نا, کسی کو کوکنگ کا ہوتا ہے, آپ کسی پارک میں جا سکتے ہیں, آپ کہیں تفریح کرنے جا سکتے ہیں, آپ ایک چائے کا کپ لے کے آرام سے بیٹھ کے کسی سے فون پہ باتیں کر سکتے ہیں اسی ٹائم پر, لیکن آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے ایسا کام کرنے لگتے جو آپ کے نفس کے خلاف ہے, تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. انہوں نے یہاں قرۃ اعین چھوڑی, نیندیں چھوڑی, رات کی چھپی ہوئی عبادت وہاں جنتوں میں چھپا کے رکھی نعمتیں ہیں ان کے لیے. یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی, یہ قربانیاں کرنے سے ملتی ہیں, چاہے نیند کی قربانی ہو, ومما رزقناہم ينفقون, چاہے مال کی ہو. آپ اس مال سے اپنے لیے بھی تو کوئی بہت اپنی کمفرٹ کی یا عیش و عشرت کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں, لیکن آپ بچت کر کر کے صدقہ کرتے ہیں. وہ میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں اس عورت کی جو انتہائی غریب تھی, اس کے پاس دن کا اتنا آٹا ہوتا تھا کہ 6-7 بچوں کی ایک ایک روٹی بنتی تھی, تو وہ اس میں سے بھی ہر بچے کی روٹی سے ایک نوالا نکالتی تھی اور اس سے ایک اور روٹی بنا لیتی تھی اور وہ فقیر کو دیتی تھی جو روز ان کے دروازے پہ آتا تھا. وہ یہ بھی تو بہت جسٹیفائی کر سکتی تھی کہ میرے اپنے بچوں کو پورا نہیں ہوتا, تم کہاں روز سر کھانے آ جاتے ہو, لیکن اس نے ان کے لیے بھی نکالا اس میں سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کیونکہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے وہ رستے نکال لیتے ہیں. وہ پھر اپنے کمفرٹ کو نہیں دیکھتے, کہ صرف اپنا پیٹ بھرنا ہی نہیں دیکھتے, بلکہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہ مطلب فَيَرْضَى بِمَفَارَقَتِهِمْ, تو وہ ان کی جدائی پر راضی ہو جاتا ہے. وَمُوَالَاةِ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ, اور ان کے خلاف حق کی دوستی پر راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات آپ کے گھر والے کسی خاص بندے سے ملنا پسند نہیں کرتے, حالانکہ آپ اس کے پاس بیٹھتے تو آپ کا ایمان سیروں بڑھ جاتا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی, لیکن پھر بھی انسان ایفرٹ ضرور لگائے. یہیں سے پھر انسان کو, انہی مشقتوں سے انسان کو حق کا راستہ ملتا ہے اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں. فلولا الاسباب والازداد, اگر اسباب نہ ہوتے, ازداد نہ ہوتے, التی توجب ذالک, جس سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے, لم تحصل هذه الاثار النافعہ, تو یہ نفع مند آثار ظاہر نہ ہوتے, حاصل نہ ہوتے. وکذالک لولا تسلیط الشہوۃ والغضب, اسی طرح اگر شہوت اور غضب کا غلبہ نہ ہوتا, ودوائیہما علی اللب, اور ان کی طرف بلانے والوں کا بندے پر, لم تحصل له فضیلۃ الصبر, تو صبر کی فضیلت حاصل نہ ہوتی. یعنی غصے کو جب انسان کنٹرول کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو تبھی اس کو اس کا اجر ملتا ہے. وہ جہاد النفس, اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا. ومنعها من حظوظها وشہواتها محبۃ للہ, اور نفس کو روکنا اس کی لذتوں والی چیزوں سے اور شہوات سے اللہ کی محبت کی خاطر. وایثارا لمرضاتہ, اور ایثار کرنا, قربانی کرنا اس کی رضامندی کی خاطر. وطلبا لزلفى لدیہ, اور طلب کرتے ہوئے اس قرب کو جو اس کے پاس ہے. والقرب منہ, زلفا بھی قرب ہوتا ہے. وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية, اور یہ بھی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو انسانیت کی یہ نشو نما نہ ہوتی. بل كانت ملکیہ, بلکہ یہ ملکوتی ہوتی, جیسے فرشتے ہیں. فإن الله خلق خلقه أطوارا, تو اللہ نے اپنے مخلوق کو مختلف اطوار میں پیدا کیا. فخلق الملائکۃ عقولا لا شہوات لها وجبلها علی طاعته, تو اس نے فرشتوں کو پیدا کیا عقل والے جن کی کوئی شہوت نہیں اور ان کی انسٹنکٹ میں ہے اللہ کی اطاعت. وخلق الحیوانات, اور اس نے حیوانوں کو پیدا کیا شہوات, خواہشوں سے بھرپور, لا عقول لها, جن کی کوئی عقل نہیں. وخلق الثقلین الجن والانس, اور اس نے جن و انس دو بوجھوں کو پیدا کیا. ورکب فیہم العقول والشہوات والطباع المختلفہ, اور اس نے ان کے اندر عقل, شہوت اور مختلف طبیعتیں رکھ دی.
وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الْإِمْتِحَانِ وَالْإِبْتِلَاءِ، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. وَهُمُ الْمُعْرَضُونَ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، اور انہی کے لیے ثواب اور سزا ہے، یعنی یہ پیش کیے جائیں گے، معرضون پیش کیے جائیں گے ثواب اور سزا کے لیے. فَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَطَبَعَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے اور ان کو خیر پر جمایا. وَخَلَقَ الشَّيَاطِينَ وَطَبَعَهُمْ عَلَى الشَّرِّ، اس نے شیطان پیدا کیے اور شر پر یعنی ان کی طبیعت بنائی. وَخَلَقَ الثَّقَلَيْنِ وَجَعَلَهُمَا مَحَلَّ الْابْتِدَاءِ، اور اس نے دو بوجھوں یعنی جن و انس کو پیدا کیا اور ان دونوں کو امتحان کے مقام پہ رکھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اللہ عز وجل چاہتا لَجَعَلَ خَلْقَهُ عَلَى طَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ، تو ساری مخلوق کی ایک طبیعت بنا دیتا. وَخَلَقَ واحد، اور ایک ہی بنا دیتا. وَلَمْ يُفَاوِتْ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فرق بھی نہ رکھتا، درجے بھی نہ رکھتا. وَلَكِنْ مَا فَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَمَحْضُ الْحِكْمَةِ، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ محض اس کی حکمت ہے. وَلَوْ كَانَ الْخَلْقُ كُلُّهُ عَلَى طَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ وَنَمْطٍ وَاحِدٍ، اور اگر ساری مخلوق ایک ہی طبیعت پر ہوتی اور ایک ہی طریقے پر، لقیل ھذا مقتضى الطبیعہ، تو کہا جاتا ہے یہ تو طبیعت کا تقاضا ہے. وَلَقِيلَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اللَّهُ فَاعِلًا بِالِاخْتِيَارِ لَتَنَوَّعَتْ أَفْعَالُهُ وَمَفْعُولَاتُهُ، اور البتہ کہا جاتا ہے اسی طرح کہ اگر اللہ اختیار دینے والا ہوتا تو مختلف طرح ہوتے ان کے افعال اور مفعولات، یعنی اگر اللہ ان کو اختیار دیتا تو پھر یہ اور طرح کرتے کام. وَلَفَعَلَ الشَّيْءَ وَضِدَّهُ، اور وہ کوئی کام کرتا اور اس کے اپوزٹ بھی، وَالشَّيْءَ وَخِلَافَهُ، اور کوئی کام کرتا وہ کوئی چیز کرتا اور اس کے خلاف بھی. فَتَنَوَّعَ أَفْعَالُهُ سُبْحَانَهُ وَمَفْعُولَاتُهُ، تو مختلف طرح کے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام اور اس کی ہوئی چیزیں. مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ